अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। वर्कशॉप का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर तेल और लोहे की मिली जुली बू फैली हुई थी और ज़मीन पर बिखरे औजार इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ दिन सिर्फ काम से पहचाने जाते हैं, तारीख से नहीं। इमरान झुका हुआ एक बाइक के इंजन पर काम कर रहा था। वो खामोश था, ऐसा नहीं कि उसके पास बातें ना हों, बल्कि इसलिए कि उसने सीख लिया था कि दुबई में सवाल कम और काम ज़्यादा किया जाता है। वो 7 महीनों से इसी गैराज में था, मगर किसी को आज तक ये मालूम नहीं हो सका था कि वो यहाँ क्यों आया और वापस क्यों नहीं गया। इसी लम्हे गैराज के बाहर बाइक के टायर रुके। इमरान ने सर नहीं उठाया। वो आवाज़ें पहचानने का आदी हो चुका था, मगर अगले ही लम्हे एक भारी आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जो आम बाइक्स में नहीं होती। इमरान ने हाथ रोके। जब उसने नज़र उठाई तो सामने सारा खड़ी थी। स्याह बाइक, सादा लिबास और चेहरे पर वो थकन जो ना नींद से जाती है ना गुस्से से। उसने हेलमेट हाथ में पकड़ा हुआ था, जैसे खुद को मजबूत रखने के लिए किसी चीज़ को थामना ज़रूरी हो। सारा ने बगैर किसी सलाम के कहा, क्या तुम ये बाइक ठीक कर सकते हो? ये सवाल नहीं था, ये आजमाइश थी। इमरान ने बाइक को देखा, फिर सारा को। कोई हैरत नहीं, कोई जोश नहीं। देखे बगैर नहीं कह सकता, उसने मुख्तसर जवाब दिया। सारा ने हल्की सी सांस ली, जैसे यही जवाब वो पहले भी कई बार सुन चुकी हो। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, एक बार, दो बार। इंजन ने कोई रद्द-ए-अमल ही नहीं दिया। सारा के चेहरे पर नागवारी उभरी, मगर वो बोली नहीं। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्ता कहा, ये बाइक मेरे अब्बू की है। कई मैकेनिक देख चुके हैं, कोई हाथ नहीं लगाता। इमरान ने सर हिलाया, मगर कोई सवाल नहीं किया। वो झुका, इंजन खोला, प्लग निकाला। वर्कशॉप में खामोशी थी, सिर्फ औजारों की आवाज़। सारा दीवार के साथ खड़ी सब कुछ देखती रही। उसकी नज़रें बार बार इमरान के हाथों पर जाती थीं। वो हाथ जो जल्दी में नहीं थे, जिनमें दिखावा नहीं था, बस यकीन था। चंद मिनट गुजर गए। सारा की बेचैनी बढ़ने लगी। फिर उसने ये बात कह दी जिसका फैसला शायद उसने पहले ही कर लिया था। अगर तुम ये बाइक 10 मिनट में स्टार्ट कर दो। इमरान के हाथ एक लम्हे को रुके। तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगी। ये जुमला हल्का नहीं था। इसमें जिद भी थी, चैलेंज भी, और शायद किसी पुराने जख्म की झलक भी। इमरान ने पहली बार सारा की तरफ सीधा देखा। कैसी बात? सारा ने नजरें चुरा ली। पहले बाइक, बात बाद में। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर इमरान ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं शर्तों पर काम नहीं करता। सारा ने फौरन जवाब दिया, मैं वादे नहीं तोड़ती। ये जुमला एतमाद से भरा हुआ था, जैसे वो खुद को भी याद दिला रही हो कि वो कौन है। इमरान ने कुछ नहीं कहा। वो दोबारा बाइक की तरफ झुका। उसने प्लग साफ किया, फ्यूल लाइन चेक की और आहिस्तगी से स्टार्टर दबाया। एक लम्हा गुजरा, फिर अचानक हर इंजन जिंदा हो गया। सारा के हाथ लाशऊरी तौर पर हैंडल पर जम गए। उसकी आंखों में हैरत थी और उस हैरत के पीछे वो जज्बात जो वो छुपाने की आती थी। इमरान सीधा खड़ा हो गया। बाइक चल गई है, उसने सादा लहजे में कहा। सारा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे से जिद हटी। और बात? उसने आहिस्ता पूछा। इमरान ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर बोला, अब वो बात लिखी जाएगी। सारा ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज नहीं निकले। ये वो लम्हा था जहाँ एक मामूली मुलाकात एक माहते की तरफ बढ़ रही थी, और सारा अभी ये नहीं जानती थी कि जो कुछ वो मानने जा रही है वो सिर्फ एक बात नहीं होगी। इमरान ने गैराज के एक कोने में रखा हुआ लकड़ी का पुराना स्टूल सीधा किया और उस पर बैठ गया। उसने ना सारा को बैठने का कहा, ना खुद को अहम बनाया। वो बस पुरसुकून था, जैसे जो होना है वो पहले से तयशुदा हो। सारा चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता से दीवार के साथ टेक लगा ली। उसकी नज़रें बार बार बाइक की तरफ जा रही थीं, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि इंजन वाकई चल रहा है। तुमने कहा था बात बाद में होगी। इमरान ने बगैर नज़रें मिलाए कहा, अब वो बात है। सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कहा था एक बात मानूंगी, कोई लंबा लेक्चर नहीं। उसके लहजे में अब भी एतमाद था।
मगर वही एतमाद अब ज़रा सा हिल चुका था। इमरान ने जेब से एक सादा सा कागज़ निकाला, ना लेटर पैड, ना मोहर, ना कोई निशान, बस एक खाली सफ़ा। फिर उसने एक पेन मेज़ पर रख दिया। सारा ने चौंक कर देखा। ये क्या है? तहरीर, इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। ज़ुबानी बात हो तो भूल जाती है, लिखी हो तो याद रहती है। सारा हंस पड़ी, मगर ये हंसी मुकम्मल नहीं थी। तुम लोग भी अजीब हो, एक बाइक के लिए कागज़? वो चंद कदम आगे बढ़ी, कागज़ को देखा, फिर इमरान की तरफ। मैं किसी अजीब शर्त पर साइन नहीं करूँगी। इमरान ने पहली बार सर उठाया और सीधा उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ नरम थी मगर लफ्ज़ वाज़े। मैं भी किसी को मजबूर नहीं करता। अगर तुम नहीं चाहती तो बाइक ले जा सकती हो। ये सुनकर सारा एक लम्हे को खामोश हो गई। उसने शायद ये तवक्को नहीं की थी। वो पीछे हटी, बाइक की तरफ देखा, फिर वापस कागज़ की तरफ। उसके अंदर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा भी। लिखो, उसने कहा। देखते हैं तुम क्या लिखते हो। इमरान ने पेन उठाया मगर फ़ौरन लिखना शुरू नहीं किया। उसने एक लम्हा तवक्कुफ़ किया, जैसे अल्फाज तोल रहा हो, फिर आहिस्तगी से लिखने लगा। पेन की आवाज़ गैराज में साफ सुनाई दे रही थी। सारा ने बेचैनी से पूछा, क्या लिख रहे हो? वही जो तुम मानने जा रही हो, इमरान ने कहा, लेकिन तरतीब में। कुछ देर बाद उसने कागज़ सारा की तरफ बढ़ाया। सारा ने पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन सादा थी, बिल्कुल रस्मी अंदाज में। उसने उसे दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकन पड़ गई। ये 3 बातें हैं? उसने पूछा। हाँ, इमरान ने कहा, 3? और अगर मैं मान लूँ तो फिर ये माहदा मुकम्मल हो जाएगा। सारा ने गहरी सांस ली। उसने पेन उठाया मगर फ़ौरन साइन नहीं किए। उसने इमरान को गौर से देखा, जैसे उसके चेहरे से नीयत पढ़ना चाहती हो। तुम्हें क्या मिलेगा? उसने अचानक पूछा। इमरान मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो होगा तुम्हारे लिए होगा। ये जवाब सारा के लिए सबसे ज़्यादा उलझन वाला था। उसने पेन घुमाया, कागज़ दोबारा पढ़ा, फिर आहिस्ता से दस्तखत कर दिए। दस्तखत मजबूत थे, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। इमरान ने कागज़ वापस अपनी तरफ लिया, उसे तय किया और जेब में रख लिया। अब पहली बात कब? सारा ने पूछा। इमरान खड़ा हुआ। उसने बाइक की तरफ देखा, फिर सारा की तरफ। जल्दी नहीं, उसने कहा। कुछ बातें वक्त पर ही अच्छी लगती हैं। सारा ने कुछ कहना चाहा, मगर इमरान का लहजा बहस के लिए नहीं था। वो बाइक स्टार्ट करके बाहर ले आई, मगर जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, मुझे उम्मीद है तुम जानते हो कि मैं क्या कर रही हूँ। इमरान ने खामोशी से जवाब दिया, मुझे उम्मीद है तुम भी। सारा बाइक लेकर चली गई, मगर उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो कागज़ पर क्या साइन करके आई है। और इमरान अकेला गैराज में खड़ा जानता था कि असल खेल अब शुरू हुआ है। सारा ने बाइक गैराज के बाहर रोकी, मगर फ़ौरन ही स्टार्ट बंद नहीं की। इंजन की आवाज़ जैसे उसके दिल की धड़कन के साथ टक्कर खा रही हो। वो चंद लम्हे वहीं बैठी रही, फिर गहरी सांस लेकर बाइक बंद की और वापस अंदर आ गई। उसके चेहरे पर वही एतमाद था, मगर अब इस एतमाद के नीचे एक सवाल छुपा हुआ था। वो सवाल जो कागज़ पर दस्तखत करते वक्त पैदा हुआ था। इमरान अभी तक वहीं खड़ा था। उसने ना सारा को वापस आते देखकर हैरत ज़ाहिर की, ना कोई खुशी। वो बस मेज़ के साथ टेक लगाए, जैसे उसे मालूम हो कि सारा लौटेगी। पहली बात क्या है? सारा ने सीधा सवाल किया। इमरान ने जवाब देने में जल्दी नहीं की। उसने हाथ आहिस्ता से धोए, तौलिया उठाया और औजार समेटने लगा। ये खामोशी सारा को बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। वो एक कदम आगे बढ़ी। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, उसने कहा। जो लिखा है साफ बताओ। इमरान ने तौलिया रख दिया और उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ में कोई हुक्म नहीं था, बस ठहराव था। पहली बात अभी नहीं। सारा ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? मुआहदा हो चुका है। मुआहदा है, इमरान ने कहा, जल्दबाजी नहीं है। सारा ने दांत भींचे। उसे लगा वो कंट्रोल खो रही है, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा नागवार लगी। तुमने लिखा है तो बताना पड़ेगा। इमरान ने जेब से तय किया हुआ कागज़ निकाला, मगर खोला नहीं। ये पहली शर्त तुम्हें सुनाई नहीं, दिखानी है। कहाँ? सारा ने फौरन पूछा। आज नहीं, इमरान ने कहा, कल शाम।
یہ سن کر سارا ہنس پڑی، مگر ہنسی میں طنز تھا۔ تم مجھے بلا رہے ہو؟ نہیں، عمران نے سادہ جواب دیا، تم خود آؤ گی۔ یہ جملہ سارا کو چبھ گیا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں بہت یقین ہے اپنے اوپر؟ عمران نے نظریں نہیں ملائیں۔ مجھے یقین معاہدے پر ہے۔ سارا نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گئی۔ وہ پلٹی، بائک کی طرف بڑھی اور جاتے جاتے بولی، کل شام دیکھتے ہیں کیا دکھانا ہے۔ اگلے دن سارا نے پورا دن بے چینی میں گزارا۔ وہ کئی بار وہ کاغذ یاد کرتی رہی جس پر اس نے دستخط کیے تھے۔ الفاظ سیدھے تھے مگر ترتیب عجیب تھی۔ پہلی شرط کے سامنے صرف ایک سطر تھی، کوئی وضاحت نہیں۔ یہی خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی۔ شام کے وقت وہ بائک پر دوبارہ آئی، نور گیراج پہنچی۔ گیراج بند تھا، لائٹس آف، دروازہ آدھا کھلا۔ اس کا دل تیز ہوا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ عمران اندر تھا مگر اس بار اس کے ہاتھ میں اوزار نہیں تھے۔ وہ بیٹھا تھا خاموش، جیسے انتظار میں۔ تم دیر سے آئی ہو، اس نے کہا۔ تم نے وقت نہیں بتایا تھا، سارا نے جواب دیا۔ عمران اٹھا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ حرکت سارا کو چونکا گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ پہلی شرط شروع ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ سارا کا دل زور سے دھڑکا۔ اور وہ کیا ہے؟ عمران نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، آج تم سوال نہیں کرو گی، بس؟ سارا نے حیرت سے پوچھا۔ بس یہی، عمران نے کہا، 1 گھنٹے کے لیے۔ سارا ہنس دی۔ یہ تو آسان ہے۔ عمران نے سر ہلایا۔ تم سمجھ رہی ہو؟ اس نے دروازہ دوبارہ کھولا اور باہر کی طرف اشارہ کیا۔ چلو۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ سارا کے دل میں عجیب سا سکون اور بے چینی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں وہ کئی بار بولنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، مگر ہر بار اسے پہلی شرط یاد آ جاتی۔ خاموشی میں شہر کی آوازیں تیز لگنے لگیں، ہر آواز جیسے اس کے اندر کچھ کھول رہی ہو۔ عمران آگے چل رہا تھا بغیر پیچھے دیکھے۔ اسے معلوم تھا کہ سارا پیچھے ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ایسی جگہ رکے جہاں سارا کبھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جگہ جہاں لوگ نظر انداز ہو جاتے ہیں، جہاں آوازیں دب جاتی ہیں۔ عمران رکا اور پہلی بار پیچھے مڑا۔ یہ ہے پہلی شرط کا مقصد۔ سارا نے ارد گرد دیکھا۔ اس کے گلے میں کچھ اٹک سا گیا۔ وہ سمجھنے لگی تھی یہ شرط خاموشی کی نہیں تھی، یہ برداشت کی تھی۔ اور پہلی بار سارا کو محسوس ہوا کہ یہ معاہدہ کھیل نہیں تھا، یہ کسی گہرے حساب کا آغاز تھا۔ وہ جگہ سارا کے لیے اجنبی نہیں تھی، مگر ہمیشہ نظر انداز کی گئی تھی۔ یہ ایک پرانا سرکاری کمپلیکس تھا جہاں فائلیں تو بنتی تھیں مگر انسان گم ہو جاتے تھے۔ دیواروں پر وقت کے نشان تھے اور فرش پر چلتے قدموں کی آواز غیر ضروری طور پر بلند محسوس ہو رہی تھی۔ سارا نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہری سانس لی مگر خاموش رہی۔ یہ خاموشی اب صرف شرط نہیں تھی، یہ اس پر بوجھ بننے لگی تھی۔ عمران اس کے آگے چل رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، جیسے اسے یقین ہو کہ سارا رکے گی نہیں۔ سارا کے لیے یہی سب سے مشکل تھا۔ وہ ہمیشہ سوال کرتی آئی تھی، دلیل دیتی آئی تھی، مگر آج اسے صرف دیکھنا تھا، سننا تھا اور برداشت کرنا تھا۔ کمپلیکس کے اندر چند لوگ بیٹھے تھے، کچھ انتظار میں، کچھ تھکن میں۔ ایک عورت اپنے ہاتھوں میں کاغذات دبائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کم اور خوف زیادہ تھا۔ ایک بوڑھا آدمی کرسی پر جھکا ہوا تھا، جیسے برسوں سے کسی جواب کا منتظر ہو۔ سارا کی نظریں ان سب پر پڑیں مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ خاموشی کتنی چیخنے والی ہوتی ہے۔ عمران ایک کھڑکی کے پاس رکا۔ اس نے اندر کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک کلرک فائلیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ سارا سمجھ گئی کہ یہ جگہ محض اتفاق نہیں تھی، یہاں آنا کسی مقصد کے بغیر نہیں تھا۔ اسے اپنا دل تیز دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ یہاں کیوں کھڑی ہے، یہ سب کس لیے ہے، مگر شرط اسے روکے ہوئے تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے بند کر لیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کی خود اعتمادی امتحان میں تھی۔ ایک نوجوان لڑکا کھڑکی کے سامنے آیا۔ اس نے فائل دی اور چند لمحوں بعد واپس لوٹ آیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی صاف تھی۔ سارا نے اس منظر کو غور سے دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا
کہ وہ ہمیشہ طاقت کے ساتھ جیتی آئی ہے، رفتار، بائک، آزادی، مگر یہاں طاقت نہیں تھی، صرف انتظار تھا۔ عمران نے آہستہ سے کہا، دیکھ رہی ہو؟ یہ اس کی پہلی آواز تھی، مگر سوال نہیں تھا، یہ یاد دہانی تھی۔ سالہ نے ہلکا سا سر ہلایا، اس کے گلے میں ایک عجیب سی گرہ بن گئی تھی۔ وہ اب سمجھنے لگی تھی کہ پہلی شرط کا مقصد اسے چپ کرانا نہیں تھا، بلکہ اسے وہ سب دکھانا تھا جو وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ 1 گھنٹہ مکمل ہونے پر عمران نے قدم پیچھے ہٹایا۔ اب جا سکتے ہیں، اس نے کہا۔ سارہ نے جیسے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے آخری بار پیچھے دیکھا، وہ جگہ، وہ لوگ، وہ خاموش انتظار، سب اس کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا یہ واقعی صرف ایک شرط تھی یا کسی بڑی حقیقت کی تمہید؟ عمران نے گاڑی سٹارٹ کی، سارا خاموش رہی، مگر اب یہ خاموشی خالی نہیں تھی۔ اس میں بوجھ تھا، سمجھ تھی، اور ایک احساس کہ یہ معاہدہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ بدل رہا ہے۔ اور اسے معلوم تھا یہ تو ابھی آغاز تھا، دوسری شرط کا آغاز کسی اعلان یا وضاحت سے نہیں ہوا۔ عمران نے بس گاڑی ایک مصروف جگہ کے قریب روکی اور خاموشی سے اتر گیا۔ سارا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں خاموش رہنا کافی نہیں ہوگا۔ یہاں خود کو سنبھالنا اصل امتحان تھا۔ سامنے ایک بڑی عمارت تھی جس کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، کچھ لوگ انتظار میں، کچھ شور میں، اور کچھ محض تماشا دیکھنے آئے ہوئے۔ عمران نے اشارے سے اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ سارا کے قدم خود بخود بھاری ہو گئے، اس کی بائک، اس کی رفتار، اس کی پہچان، سب پیچھے رہ گیا تھا۔ یہاں وہ صرف ایک عام عورت تھی جسے کوئی جانتا نہیں تھا اور شاید جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ ہجوم کے بیچ پہنچی، نظریں اٹھنے لگیں، کچھ سوالیہ، کچھ مشکوک اور کچھ بے رحم۔ ایک آدمی نے سر سے پاؤں تک دیکھ کر ہنکارا بھرا، جیسے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ یہاں کیوں کھڑی ہے۔ کسی نے راستہ جان بوجھ کر روکا، کسی نے ہنسی دبائی، اور کسی نے فون نکال لیا۔ سارا نے محسوس کیا کہ یہ سب حادثہ نہیں تھا۔ عمران کچھ فاصلے پر کھڑا رہا، اس کی موجودگی تھی مگر مداخلت نہیں۔ سارا سمجھ گئی کہ یہ شرط اسے اکیلے نبھانی ہے، یہاں کوئی اسے بچائے گا نہیں۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر تیکھے لہجے میں پوچھا، تم یہاں کھڑی کیوں ہو؟ سارا نے جواب دینا چاہا مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ اسے احساس ہوا کہ جواب دینا اسے کمزور بنا دے گا۔ اس نے نظریں جھکا لیں مگر سیدھی کھڑی رہی۔ کسی نے طنزیہ آواز میں کہا، ایسی جگہوں پر آنے سے پہلے سوچا کرو۔ ایک اور آواز آئی، یہاں ہر کوئی اپنی جگہ جانتا ہے۔ یہ جملے تیر کی طرح تھے مگر سارا نے خود کو بکھرنے نہیں دیا۔ اس نے سانس کو قابو میں رکھا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وقار صرف بولنے سے نہیں بلکہ نہ بولنے سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، چند منٹ، پھر آدھا گھنٹہ۔ ہجوم کم ہوا مگر نظریں اب بھی تھیں۔ سارا کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، اپنی پہچان بتانا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہی تو وہ لمحہ ہے جہاں لوگ ہار جاتے ہیں۔ آخر کار عمران آگے بڑھا، اس نے بس اتنا کہا، کافی ہے۔ سارا نے پہلی بار سکون محسوس کیا مگر یہ سکون فتح کا نہیں تھا بلکہ تھکن کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شرط نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا ہے مگر ساتھ ہی کچھ نیا بھی بنا دیا ہے۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی مگر سارا کی خاموشی بدل چکی تھی۔ اب وہ صرف برداشت نہیں کر رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیوں؟ عمران نے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، اب تم تیسری شرط کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ سارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر وہی تھا مگر اس کی نظر بدل چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اصل لڑائی باہر نہیں، اندر شروع ہو چکی ہے، اور تیسری شرط وہ سب سے زیادہ خطرناک ہونے والی تھی۔ تیسری شرط کے بارے میں عمران نے گاڑی میں ایک لفظ نہیں کہا۔ سارا بار بار اس کی طرف دیکھتی رہی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ شہر کی روشنیوں کے بیچ گاڑی خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ یہ خاموشی پچھلی 2 شرطوں جیسی نہیں تھی، یہ اس خاموشی سے بھری ہوئی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ گاڑی ایک ہوٹل کے پیچھے والے حصے میں رکی، وہ جگہ صاف تھی مگر نمایاں نہیں۔ سارا نے چونک کر دیکھا، یہ وہی ہوٹل تھا جس کے بارے میں عمران نے پہلے کبھی ہلکا سا ذکر کیا تھا۔
जैसे ये जगह किसी नक्शे का अहम मगर छुपा हुआ नुक्ता हो। इमरान ने दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से कहा, यहाँ से तुम अकेली जाओगी। सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अकेली? हाँ, इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। और याद रखो, यहाँ तुम सवाल नहीं करोगी, तुम सिर्फ वो ही करोगी जो कहा जाए। ये जुमला सारा के लिए सबसे भारी था। पिछली शर्तों में उसने खामोशी और वक़ार को आजमाया था, मगर यहाँ उसकी मर्जी को चैलेंज किया जा रहा था। उसने एक लम्हे के लिए पीछे हटने का सोचा, मगर फिर उसे वो तमाम चेहरे याद आ गए जो उसने सरकारी कॉम्प्लेक्स और हजूम में देखे थे। वो पीछे नहीं हट सकती थी। होटल के अंदर दाखिल होते ही माहौल बदल गया। रोशनी मध्यम थी, आवाज़ें दबी हुईं और लोगों की नज़रें तेज़। ये वो जगह थी जहाँ सब कुछ बज़ाहिर मामूल का लगता था, मगर हकीकत में हर चीज़ देखी और परखी जा रही थी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने सारा को एक नज़र देखा, फिर बगैर सवाल किए एक फॉर्म आगे बढ़ा दिया। ये भर दें, उसने कहा। सारा ने कागज़ देखा। उसमें आम मालूमात के सामने कुछ ऐसे खाने थे जिन्होंने उसे चौंका दिया। उसके हाथ लरजने लगे। ये कोई नौकरी का सादा फॉर्म नहीं था। यहाँ कुछ और मांगा जा रहा था, कुछ ज़ाती, कुछ हद से ज़्यादा। उसने कलम उठाया, फिर रोक लिया। उसके जहन में एक सवाल गूंज रहा था। क्या यही वो शर्त है जिसका इमरान ने जिक्र किया था? क्या ये वो हद है जहाँ अक्सर लोग रुक जाते हैं? उसी लम्हे एक सुपरवाइज़र नुमा आदमी करीब आया। उसकी आवाज़ नरम थी, मगर लहजे में इख्तियार साफ झलक रहा था। जल्दी करें, यहाँ इंतज़ार पसंद नहीं किया जाता। सारा ने आसपास देखा। लोग आ जा रहे थे और जा रहे थे, आ रहे थे, जैसे ये सब मामूल हो। उसे एहसास हुआ कि ये निज़ाम इसीलिए मजबूत है क्योंकि ज़्यादातर लोग सवाल नहीं करते, बस दस्तखत कर देते हैं। उसने आखिरकार कलम चलाया। हर लफ्ज़ के साथ उसके अंदर कुछ बोझ बढ़ता गया। ये ज़िल्लत चीखो पुकार वाली नहीं थी, ये खामोशी ज़िल्लत थी, और वो इंसान जो अकेला सहता है। फॉर्म जमा करवाते हुए उसके हाथ ठंडे थे। रिसेप्शन वाली ने कागज़ लिया, एक लम्हा देखा, फिर बस इतना कहा, अंदर इंतज़ार करें। सारा ने अंदर कदम रखा। ये तीसरी शर्त मुकम्मल नहीं हुई थी, बस शुरू हुई थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि इस शर्त का अंजाम पहले दो शर्तों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि अब इज़्ज़त का खेल नहीं, सच का था। अंदर का कमरा बाहर के शोर से कटा हुआ था। सारा ने दरवाज़ा बंद होते ही महसूस किया कि यहाँ वक्त की रफ्तार बदल गई है। दीवारें हल्के रंग की थीं, मगर उन पर लगे फ्रेम खाली थे, जैसे किसी ने जानबूझकर हर निशानी मिटा दी हो। कमरे में चंद कुर्सियाँ, एक मेज़ और एक बंद अलमारी थी। कोई नाम, कोई तख्ती, कोई शनाख्त नहीं। वो कुर्सी पर बैठी तो उसके हाथ खुद ब खुद गोद में आ गए। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, मगर उसने सांस को काबू में रखा। यहाँ घबराहट कमज़ोरी थी, और कमज़ोरी की कीमत होती है। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। एक औरत अंदर आई, दरमियानी उम्र, सादा लिबास, चेहरे पर वो थकन जो बरसों के बोझ से आती है। उसने सारा को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे लफ्ज़ों से पहले फैसले कर रही हो। फिर खामोशी से फाइल मेज़ पर रख दी। ये पढ़ो, औरत ने कहा। आवाज़ में नरमी नहीं थी, मगर सख्ती भी नहीं थी। सारा ने फाइल खोली। अंदर कागजात थे, पुराने भी और नए भी। कुछ दरख्वास्तें, कुछ रिपोर्ट्स और कुछ ऐसे सफ़ात जिन पर स्याह मार्कर से कई लाइनें काटी गई थी। नाम गायब थे, तारीखें धुंधली, मगर एक बात वाज़ेह थी, ये फ़ाइल आम नहीं थी। ये किसकी है? सारा के मुंह से बेख्तियार निकल गया। औरत ने नज़र उठाई। तुमने सवाल नहीं करने का वादा किया था। सारा खामोश हो गई। उसने दोबारा कागजात देखने शुरू किए। हर सफ़ा एक अधूरी कहानी लग रहा था। कहीं सज़ा का जिक्र था, कहीं जुर्म का, और कहीं सिर्फ एक खामोश नतीजा। उसे एहसास हुआ कि ये वो फाइलें हैं जो कभी आवाम के सामने नहीं आईं। तुम यहाँ काम करोगी, औरत ने कहा, लेकिन आम जगहों पर नहीं। जो कहा जाएगा वही करोगी, जो नज़र आएगा उस पर बात नहीं करोगी। सारा ने आहिस्ता से सर हिला दिया। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जागा, खौफ और मकसद का मिला जुला सा। वो समझ रही थी कि ये नौकरी किसी तनख्वाह के लिए नहीं, बल्कि किसी इम्तिहान के लिए है। औरत ने एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया। ये दस्तखत। सारा ने नज़र दौड़ाई। ये माहदा था, मगर आम नहीं। इसमें खामोशी की शर्त, मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ की शर्त,
اور ایک ایسی شک تھی جسے پڑھ کر اس کی انگلیاں رک گئیں۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتی تو نتائج صرف نوکری کے خاتمے تک محدود نہیں ہوتے۔ اس نے دستخط کر دیے، عورت نے فائل بند کی۔ اچھا ہے، اب تم دیکھو گی کہ یہاں چیزیں کیسے چلتی ہیں۔ اچانک دروازہ پھر کھلا، ایک نوجوان لڑکا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک فائل تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا، ایک لمحہ رکا، پھر نظریں جھکا لیں۔ سارا کو اس نظر میں کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ وہ نام جانتی نہیں تھی مگر درد پہچانتی تھی۔ عورت نے لڑکے کو اشارہ کیا اور دونوں باہر چلے گئے۔ کمرہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ سارا اکیلی رہ گئی، مگر اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے سامنے وہ سچ پڑا تھا جسے لوگ چھپانا چاہتے تھے۔ اس نے فائل دوبارہ کھولی، ایک صفحہ الگ نکالا۔ اس پر ایک تاریخ لکھی تھی، وہی تاریخ جو اس کے ذہن میں کسی اور یاد سے جڑی ہوئی تھی۔ اس لمحے اسے اندازہ ہوا، یہ محض نوکری نہیں تھی، یہ راستہ تھا، اور اس راستے کے آخر میں وہ جواب تھا جس کی وہ برسوں سے تلاش کر رہی تھی، چاہے وہ ابھی اسے پہچان نہ پا رہی ہو۔ رات کے آخری پہر، ہوٹل کی راہداری غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ سارا نے اپنی شفٹ ختم ہونے کے بعد بھی کمرہ نہیں چھوڑا۔ اسے معلوم تھا کہ اصل چیزیں دن کی روشنی میں نہیں ملتی۔ یہاں حقیقتیں تب سانس لیتی تھیں جب سب تھک کر آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ اس نے الماری کے پاس رک کر کان لگا کر سنا، قدموں کی آہٹ، لفٹ کی مدھم آواز، پھر خاموشی۔ یہی وہ وقفہ تھا جس کا انتظار تھا۔ وہ فائل جو اس کے ہاتھ میں تھی عام نہیں تھی۔ کاغذ پر سیاہی کا وزن بھاری تھا، جیسے لفظ خود کو چھپا رہے ہوں۔ کچھ صفحات پر سٹیمپس تھے، کچھ پر دستخط آدھے مٹے ہوئے، اور کچھ پر تاریخیں ایسی تھیں جو آپس میں میل نہیں کھاتی۔ سارا نے ایک صفحہ نکالا، پھر دوسرا۔ ایک پیٹرن ابھرنے لگا، ہر کیس میں ایک مشترکہ خلا، ایک ایسا موڑ جہاں سب کچھ اچانک رک جاتا تھا۔ اس نے موبائل نکالا مگر آن نہیں کیا، یہاں ریکارڈنگ کا خطرہ تھا۔ اس نے ذہن میں نقش کرنا شروع کیا، ناموں کی ترتیب، تاریخوں کی بے ترتیبی، اور وہ عبارات جو ہر فائل میں دہرائی گئی تھی۔ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، یہ ترتیب تھی، سوچ سمجھ کر بنائی گئی۔ اچانک دروازے کے باہر ہلکی سی کھانسی سنائی دی۔ سارا کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ اس نے کاغذ واپس فائل میں رکھا اور کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلا، وہی نوجوان لڑکا اندر آیا جس کی آنکھوں میں اس نے پہلے درد دیکھا تھا۔ اس نے بغیر سلام کے ایک لفافہ میز پر رکھا اور آہستہ سے کہا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے مگر تم دیکھ سکتی ہو۔ لفافے کے اندر چند پرانے پرنٹس تھے، اسکرین شاٹس، لاگز اور ایک داخلی میمو کی کاپی۔ میمو میں ایک لائن بار بار دہرائی گئی تھی، جیسے کسی نے اسے جان بوجھ کر نمایاں کیا ہو۔ سارا نے لڑکے کی طرف دیکھا، وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ یہ سب کیوں دکھا رہے ہو؟ سارا نے سرگوشی میں پوچھا۔ لڑکے نے کندھے اچکائے۔ کچھ چیزیں انسان اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ پھر وہ مڑا اور چلا گیا، جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ سارا نے لفافہ بند کیا مگر اس کا ذہن کھل چکا تھا۔ اب اسے معلوم تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، مگر یہ بھی واضح تھا کہ یہاں ہر مدد اپنی قیمت مانگتی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر سو رہا تھا مگر اندر کھیل جاگ رہا تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ پچھلی راتوں میں جو معمولی سی بے ترتیبی نظر آ رہی تھی، وہ دراصل نگرانی تھی۔ کیمرے، لاگز، رسائی کی سطحیں، سب کچھ کسی خاص لمحے کی ترتیب دیا گیا تھا، اور وہ لمحہ قریب تھا۔ اس نے فائل بند کی، لفافہ بیگ میں رکھا اور گہری سانس لی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں واپسی ممکن تھی مگر معنی خیز نہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، جو بھی ہو وہ اگلا قدم اٹھائے گی۔ راہداری میں قدم رکھتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ کسی کی نظریں اس پر ہیں۔ وہ رکی نہیں۔ کبھی کبھی سب سے محفوظ راستہ وہی ہوتا ہے جو سیدھا خطرے کی طرف جاتا ہے، اور اسے معلوم تھا۔ صبح ہونے سے پہلے سارا کو احساس ہو گیا تھا کہ اب وقت اس کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ رات بھر جمع ہونے والی معلومات ذہن میں شور مچا رہی تھیں۔ ہر صفحہ، ہر تاریخ، ہر کٹا ہوا نام ایک ہی سمت اشارہ کر رہا تھا۔ یہ کوئی اکا دکا بدعنوانی نہیں تھی، یہ ایک منظم کھیل تھا، وہ کھیل جس میں فیصلے پہلے لکھے جاتے ہیں اور کہانیاں بعد میں۔
وہ اسٹاف ایریا سے نکلی تو راہداری میں ایک غیر مانوس سناٹا تھا۔ لفٹ کے شیشے میں اس نے اپنا عکس دیکھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے، مگر نظر میں وہی ٹھہراؤ جو اس نے پچھلے دنوں میں سیکھا تھا۔ اب خاموشی کمزور نہیں رہی تھی، یہ حکمت تھی۔ ایک دروازے کے پاس وہ رکی، یہ وہی کمرہ تھا جس کا ذکر میمو میں آیا تھا۔ رسائی محدود، لاگز حساس۔ اس نے جیب سے کارڈ نکالا، ایک لمحہ پھر بھی دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ فائلوں کی ترتیب اب نہیں، کچھ فولڈرز نمایاں جگہ پر تھے جیسے جان بوجھ کر رکھے گئے ہوں، اور کچھ الماریوں کے پیچھے اس نے دونوں دیکھے۔ وہاں ایک دستاویز تھی جس نے ساری کڑیاں جوڑ دیں، تاریخیں وہی تھیں جو اس کے ذہن میں اٹکی ہوئی تھیں، دستخط مختلف مگر قلم ایک جیسا، اور ایک حوالہ، ایک کیس نمبر جو بار بار بدلا گیا تھا مگر مکمل مٹایا نہیں گیا۔ سارا نے دل مضبوط کیا، یہی وہ ثبوت تھا جس کے بغیر سب قیاس رہتا۔ اچانک دروازہ کھلا، اس کے قدم رک گئے، وہی سپروائزر کھڑا تھا، جس پر وہی تھکن مگر آنکھوں میں اب سوال۔ تم یہاں نہیں ہونی چاہیے، اس نے کہا۔ سارا نے جواب نہیں دیا، اس نے بس کاغذ میز پر رکھا، اس مخصوص حصے پر انگلی رکھی جہاں تاریخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ غلطی نہیں ہے، اس نے آہستہ کہا، یہ فیصلہ ہے۔ کمرے میں ایک وقفہ لمبا آیا، سپروائزر نے نظر چرائی، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ مجھے پتہ ہے خاموشی کی قیمت کیا ہوتی ہے، سارا نے جواب دیا۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک پیغام آیا، نامعلوم نمبر مگر جملہ واضح، لاگز بدل رہے ہیں اب بھی۔ اس کا دل تیز دھڑکا، وقت ختم ہو رہا تھا۔ وہ فائلیں اکٹھی کرنے لگی، ہر ثبوت کا ایک وزن تھا اور ہر وزن کے ساتھ خطرہ بڑھ رہا تھا۔ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی، سارا نے بیگ بند کیا اور کمرے سے نکلی۔ راہداری اب ساکت نہیں تھی، لوگ جاگ رہے تھے۔ لفٹ کے دروازے بند ہوتے ہوئے اس نے آخری بار پیچھے دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ جو کچھ اس نے اٹھایا ہے وہ صرف کاغذ نہیں، یہ کسی کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، شاید کئی زندگیوں کا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں، جو ہونا تھا وہ شروع ہو چکا تھا، اور اب آخری مرحلہ باقی تھا، وہ مرحلہ جہاں سچ سامنے آتا ہے اور قیمت وصول کی جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا قدم فیصلہ کن ہوگا، کیونکہ اب سوال یہ نہیں تھا کہ ثبوت موجود ہیں یا نہیں، سوال یہ تھا کہ کیا وہ انہیں وقت پر، درست جگہ پر، درست طریقے سے رکھ پائے گی۔ لفٹ کے دروازے بند ہوئے تو سارا نے پہلی بار آنکھیں موند لیں۔ نیچے جاتے ہوئے ہر منزل کے ساتھ اسے یوں لگا جیسے وقت بھی اس کے ساتھ نیچے اتر رہا ہو۔ باہر نکلتے ہی اس نے قدم تیز کر دیے۔ اب یہ معاملہ صرف دستاویزات کا نہیں تھا، یہ اس فیصلے کا تھا کہ سچ کہاں رکھا جائے اور کب۔ اس نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا، پہلے ایک دفتر، پھر دوسرا، اور آخر کار وہ جگہ جہاں فیصلے لکھے نہیں جاتے بلکہ مان لیے جاتے ہیں۔ کمرے میں چند لوگ تھے، چہرے سنجیدہ، آوازیں دبی ہوئیں۔ سارا نے بیگ میز پر رکھا، فائلیں نکالیں اور ترتیب سے رکھ دی۔ کوئی تقدیر نہیں، کوئی الزام نہیں، بس حقائق۔ ایک کاغذ نے کمرے کی فضا بدل دی، پھر دوسرا، اور پھر وہ دستاویز جس میں تاریخیں اپنی جگہ پر آ بیٹھی تھیں۔ ایک شخص نے آہستہ سے کہا، یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ سارا نے نظریں اٹھائیں، ناممکن نہیں، چھپایا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد کمرے میں فون بجنے لگے، کوئی باہر گیا، کوئی اندر آیا، وقت اپنی رفتار بدل چکا تھا۔ وہی کیس نمبر جسے بار بار بدلا گیا تھا اب پوری طرح سامنے تھا، وہی سزا جسے حتمی کہا گیا تھا اب سوال بن چکی تھی، اور وہی خاموشی جو برسوں سے حکم تھی اب بوجھ بن گئی تھی۔ اسی لمحے سارا نے ایک بات واضح کی، آواز میں لرزش نہیں، بس حقیقت۔ میں نے یہ سب اس لیے نہیں کیا کہ کوئی نام روشن ہو، میں نے یہ اس لیے کیا کہ ایک غلط فیصلہ جو بدعنوانی کی بنیاد پر کیا گیا واپس دیکھا جائے۔ کمرے میں کسی نے پوچھا، آپ اس کیس سے اتنی واقف کیوں ہیں؟ سارا نے ایک لمحہ توقف کیا، کیونکہ اس فیصلے نے ایک نوجوان کی زندگی بدل دی۔ یہاں تک سب نے اسے ایک عام ملازم، ایک گواہ، ایک ذریعہ سمجھا تھا،
مگر اب وزن بدلا تھا۔ دستاویزات کی تصدیق شروع ہوئی، لاگز بحال کیے گئے اور وہ رکاوٹیں جو رات میں کھڑی کی جا رہی تھیں دن کی روشنی میں گرنے لگیں۔ چند دن بعد فیصلہ آیا، کیس دوبارہ کھولا گیا، شواہد پر نظر ثانی ہوئی۔ وہ سزائیں جو حتمی سمجھی جاتی تھیں اب معطل ہوئیں۔ ایک نام جو برسوں سے قید میں تھا فائلوں کے بیچ واپس سانس لینے لگا۔ عدالت کے باہر سارا خاموش کھڑی تھی، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ دروازہ کھلا اور وہ نوجوان باہر آیا، آنکھوں میں وہی سرخی مگر اس بار خوف کم تھا۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا جیسے کسی پہچان کی تلاش میں ہو۔ سارا نے قدم آگے بڑھایا۔ میں دیر سے آئی، اس نے آہستہ کہا۔ وہ چونکا۔ آپ کون؟ میں وہ ہوں جو خاموش رہی۔ سارا نے بات مکمل کی اور پھر بولنا سیکھا۔ یہی انکشاف ہوا، نہ نعروں میں نہ شور میں، وہ عورت جسے نظر انداز کیا گیا، جسے فائل مانگتے ہوئے دیکھا گیا، جسے نظام نے معمول سمجھا، وہ اس قیدی کی ماں تھی، وہ ماں جو ثبوت جمع کرنے کے لیے اندر گئی رہی اور سچ کو صحیح جگہ تک لے آئی۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر وہ جگہ جہاں خاموشی خریدی جاتی ہے وہاں ایک سارا درکار ہوتی ہے۔ سوال بس یہ ہے، کیا ہم اسے پہچانیں گے یا ہمیشہ دیر کر دیں گے؟